ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، آقا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن کیسا! ایک بار ہجرت کا موقع ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا کے خیمے میں پہنچتے ہیں۔ ابھی وہ بزرگ خاتون ہیں، ایمان نہیں لائی۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں تھی، نیڈ سم فوڈ، ہی آسکڈ ہر یو ہیو سم فوڈ فار می، آئی وانٹ ٹو پے، میں پیسے سے خریدنا چاہتا ہوں۔ ریکویسٹ کی کہ آئی ہیو نتھنگ، کچھ بھی نہیں میرے پاس۔ ان کے اس خیمے کے اندر ایک بکری تھی، لاغر بکری تھی، دیر از نو ملک۔ پیارے آقا علیہ السلام نے کہا اگر اجازت دو، اف یو گیو اس پرمیشن، ہم اس بکری میں سے کچھ ملک نکال لیں۔ اس نے پرمیشن دے دی۔ میرے آقا نے اپنے پیارے ہاتھ لگائے، جسٹ ٹچ دا ہینڈ، لک ایٹ دا بلیسنگ آف دیٹ بلیسڈ ہینڈ۔ وہ بکری کے جو تھن ہیں وہ دودھ سے بھر جاتے ہیں، اتنا دودھ نکلتا ہے، اتنا دودھ نکلتا ہے، ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سارے جو برتن ہیں وہ بھر جاتے ہیں۔ پیارے آقا بھی دودھ پیتے ہیں، سیدنا صدیق اکبر بھی دودھ پیتے ہیں، نبی پاک تو چلے جاتے ہیں، ابو معبد آتے ہیں، ان کے ہسبینڈ ہیں، ابھی وہ بھی ایمان نہیں لائے۔ کہتے ہیں یہ گھر میں کیا ہوا ہے، اتنا ملک کدھر سے آ گیا؟ کہتے ہیں ایک ہستی آئی تھی، نام کیا تھا کا نام نہیں پتا، مبارک تھے، بڑے مبارک تھے، جس سید مبارک آئے تھے۔ اچھا بتاؤ تو صحیح مبارک تھے کیسے؟ My dear Islamic brothers, now listen with love of Prophet صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ ہو سکے تو سر جھکا لو، آنکھیں بند کرو، دیکھو میرے آقا دکھتے کیسے تھے۔ ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار دیکھا، میرے آقا انہیں دیوانہ کر گئے۔ وہ کہتی ہیں رأیت رجلا ظاہر الوداع، میں نے حسن و جمال کے پیکر کا دیدار کیا ہے، ابلج الوجہ حسن الخلق، کہتی جن کا چہرہ خوبصورت اور وہ تخلیق کے شاہکار ہے، کہتی ہیں ایسا حسین چہرہ تھا کہ پہلے میں نے ایسا دیکھا ہی نہیں۔ رأیت رجلا ظاہر الوداع، I saw a man of striking appearance، ابلج الوجہ حسن الخلق، radiant face, beautifully created، لم تعبہ فجلا، کہتی his belly was not protruding، وَلَمْ تُزْرِ بِهِ سَعْلًا، nor was his head disproportionate and small، نہ وہ زیادہ ان کا پیٹ بڑا ہوا تھا، نہ بہت دبلی جسامت والے تھے، وسیم قسیم، proportionate and delicate، finally made a specimen of a creation، فی عینیہ دعج، کیسی آنکھیں تھی میرے آقا کی۔ کہتی ہیں in his eyes there was a contrast، the dark was immensely dark، the white was excessively white، وفی اشفارہ وطف، میرے آقا کی پلکیں کیسی تھی۔ کہتی ہیں and his eyelashes were long، لمبی پلکیں تھیں، وفی صوتہ سحل، سنو میرے آقا کی آواز کیسی تھی۔ فرماتی ہیں and in his voice was a natural echo، وفی عنقہ سطع، آقا کی گردن مبارک کیسی تھی۔ فرماتی and his neck was elegantly long، وفی لحیتہ کثافہ، سنو اے نوجوانوں میرے آقا داڑھی والے تھے، اور داڑھی مبارک کیسی؟ his beard was full and thick، الزج اقرن، his eyebrow were arched but they were not joined، it was separated، انصمت فعلیہ الوقار، when he was silent dignity covered him، خاموش ہوتے تو باوقار نظر آتے، وَإِن تَكَلَّمَ سَمَا وَعَلَاهُ الْبَهَا، اور جب وہ نور کا پیکر گفتگو کرتا تھا، چند الفاظ ہی تو سنے ہوں گے ام معبد نے، مگر وہ الفاظ دیوانہ کر گئے۔ کہتی ہے when he spoke it was audible and clear always، commanding and overtaking، اجمل الناس وابہاہ من بعید، from afar، جب کوئی دور سے انہیں دیکھتا، the most striking and outstanding in appearance، واحسنہ واحلاہ من قریب،
اور جب وہ قریب آتے, and when he came near, the best of them and the most handsome of them in closeness, hulwul mantiq, کہتی ہے such an exalted and sweet level of logical, when he used to speak, it was so comprehensively logical, it was smooth and easy to understand. سوچو کیسے ہیں ہمارے آقا, ان کے الفاظ کیسے, ان کا چہرہ کیسا,